جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل سپریم کورٹ کیس کا فیصلہ آج سنائے گی۔ ادھر احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ جج ارشد ملک نے اعتراف جرم کر لیا، لاہور ہائی کورٹ میں مس کنڈکٹ کی کارروائی کر سکتی ہے۔ جنت ہے مقبوضہ وادی، نصیب ہے بھارت سے آزادی، حریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں آج بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور قید و بند کا آج 19واں دن۔ سینئر حریت قیادت بدستور نظر بند، دیگر کئی سیاسی اور سماجی رہنما، صحافی بھی پابند سلاسل۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 5 اگست کے بعد 10,000 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کشمیر کور گروپ کا اجلاس 5 اگست کے بعد پیدا صورتحال اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے پر غور۔ مقبوضہ کشمیر کے محصور عوام کے ساتھ یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق عالمی برادری اور میڈیا کے نوٹس لینے کے بعد بھارت بھر کرفیو اٹھانے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر، فرانس کا بھارت پر پاکستان سے مذاکرات کے لیے زور۔ فرانسیسی صدر ایمینول میکرون کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر بات چیت کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملاقات میں گفتگو۔ قومی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیکیورٹی سے متعلق امور اور کشمیر کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے بعد وزیر اعظم سے پہلی ملاقات ہوئی۔ امریکی صحافتی تنظیم دی نیشنل پریس کلب کا کشمیری صحافی کے لیے پریس فریڈم ایوارڈ کا اعلان۔ کشمیری میگزین کشمیر نیریٹر سے وابستہ صحافی آصف سلطان 1 سال سے بھارتی حراست میں ہے۔ آصف سلطان کو دہشت گردوں کی معاونت کا جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کیا گیا۔ تنظیم کے صدر کا کہنا ہے کشمیریوں کو غیر جانبدار معلومات کی فراہمی سے محروم رکھنا کسی صورت قبول نہیں۔ کشمیر جو پاکستان بھی ہے، یہ روح بھی ہے، یہ جان بھی ہے۔ وزیر خارجہ کے دیگر ممالک سے ٹیلی فونک رابطے، سوئٹزرلینڈ اور آئیوری کوسٹ کے ہم منصبوں کو بھارتی اقدامات اور مضمرات سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت نے کشمیر کو سب سے بڑی جیل بنا دیا۔ تاریخی دورہ، تاریخی خطاب، وزیر اعظم آئندہ ماہ پھر امریکہ جائیں گے۔ ابتدائی شیڈیول تیار۔ عمران خان 4 روزہ دورے پر 23 ستمبر کو نیو یارک کے لیے روانہ ہوں گے۔ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا معاملہ اٹھائیں گے۔ دورے میں ملیشین ہم منصب سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مودی سری نگر میں جلسہ کر کے دیکھے، لگ پتہ جائے گا۔ بلاول بھٹو کا سکردو میں جلسے سے خطاب، کہا کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ مودی نے پورے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا۔ گجرات کے قصائی کو کہتا ہوں کشمیر سے کرفیو ہٹا کر دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ حکومت پر بھی تنقید، بولے عمران خان نے کشمیر پر سودے بازی کی تو ان کا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے سندھ اور بلوچستان کے ممبران کا تقرر کر دیا۔ صدر کی منظوری کے بعد وزارت پارلیمانی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ خالد محمود صدیقی سندھ سے الیکشن کمیشن کے ممبر مقرر۔ منیر احمد کاکڑ کو بلوچستان سے الیکشن کمیشن کا ممبر بنایا گیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے دونوں ارکان کا تقرر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں معاملہ عدالت یا پارلیمان میں اٹھانے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ دریائے ستلج میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری، قصور اور اوکاڑا کے متعدد دیہات ڈوب گئے۔
خواتین اور بچوں سمیت 900 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریا سندھ میں بھی تغیانی دادو کے 300 سے زائد دیہات زیر آب۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ قشور اور ہیڈ سلیمان کی سے متاثرہ علاقوں میں گئے، امدادی آپریشنز کا جائزہ بھی لیا۔ آمدن سے زائد اثاثے اور LWMC کرپشن کیس، شہباز شریف آج نیب کے سامنے پیش ہوں گے۔ شہباز شریف سے چودھری شوگر ملز میں کی جانے والی سرمایہ کاری اور شیئر سے متعلق بھی سوالات کیے جائیں گے۔ ادھر نیب لاہور نے چودھری شوگر ملز کیس میں نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صفائی سے متعلق اجلاس آج بلا لیا۔ وسیم اختر کو بھی شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں کراچی کی ضلعی چیئرمین اور کنٹونمنٹ بورڈز کے نمائندگان بھی شریک ہوں گے۔ ادھر وفاقی وزیر علی زیدی کی کراچی صفائی مہم 18 روزہ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ شہر کے نالوں سے 32,894 ٹن کچرا صاف کیا گیا۔ 5 بڑے اور 6 چھوٹے نالوں کی صفائی جاری۔ اہم شاہراہوں سے بھی 27,465 ٹن کچرا صاف کیا گیا۔ مالاکنڈ بحالی مرکز میں انٹیگریشن پروگرام کی اختتامی تقریب، وزیر اعلیٰ محمود خان مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں کور کمانڈر پشاور کی بھی شرکت۔ سبا 1 میں پروگرام کی کامیاب تکمیل پر موجود بچوں کو مبارکباد دی۔ کہتے ہیں مفید شہری بن کر انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ شدت پسندی کے زیر اثر نوجوانوں کی بحالی کا مرکز 2009 میں بنایا گیا۔ وردی بدلی کرتوت نہ بدلے، لاہور میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں پولیس اہلکاروں کا ماں بیٹی پر مبینہ تشدد، منشیات فروشی کا الزام لگا کر پولیس زبردستی گھر میں گھسی، ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا، گھر سے موٹر سائیکل بھی لے گئے۔ خاتون کی بیٹی کا الزام، پولیس کا واقعے سے اظہار لا علمی۔ جانپور میں کچے کے علاقے سے فوک گلوکار جگر جلال چانڈیو 4 ساتھیوں سمیت بازیاب۔ DIG لاڑکانہ کے مطابق جگر جلال، بیٹے آفتاب، بھتیجے امیر علی اور 2 ساتھیوں لطیف تنیو بہادر پنہور کو پولیس آپریشن کے ذریعے بازیاب کرایا گیا۔ گلوکار کا کہنا ہے کہ پولیس کا شکریہ جس نے بحفاظت بازیاب کرایا۔ چودھری شجاعت کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ بے بنیاد افواہوں پر کان نہ دھرا جائے۔ شجاعت حسین بہت جلد علاج کرا کر وطن واپس آ جائیں گے۔ میزائل معاہدے پر اقوام متحدہ کا ایمرجنسی اجلاس، روس اور امریکہ کا ایک دوسرے پر معاہدہ ترک کرنے کا الزام۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب بولے، امریکہ نے معاہدے سے نکل کر ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرا دی، ایسے معاہدے کا حصہ نہیں رہنا چاہتے جس کی روس خلاف ورزی کرے۔ امریکی مندوب کا جواب۔ افغان امن عمل، امریکی حکام اور طالبان کا قطر میں مذاکرات کا نواں دور شروع۔ امریکی اور طالبان ترجمانوں نے مذاکرات کے شروع ہونے کی تصدیق کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ اس بلیٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز معین۔ سب سے پہلے اہم خبر، جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ 20 اگست کو محفوظ کیا تھا۔ جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ واپس بھیجنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ اسلم بلوچ، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں نیشنل ہائی وے پر آئل ٹینکر الٹ گیا ہے جس کے باعث ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے۔ حادثے کا شکار آئل ٹینکر ملتان سے حبیب آباد آ رہا تھا۔ موٹر پولیس کے مطابق حادثہ ٹینکر کا ٹائر پھٹنے سے پیش آیا ہے۔
उकाड़ा में नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर उलट गया है, जिसके बाद ड्राइवर जख्मी हो गया है और हादसे का शिकार ऑयल टैंकर मुल्तान से हबीबाबाद आ रहा था। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा टैंकर के टायर फटने से पेश आया है। इसी पर बात करेंगे, हाफिज हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज हबीब, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑयल टैंकर जो है ये मुल्तान से हबीबाबाद के लिए जा रहा था, जिसमें 40,000 लीटर के करीब ऑयल इसमें मौजूद था, जो कि नेशनल हाईवे पे अड्डा किसान वाला के करीब जो है टायर फटने की वजह से जो है पेश आया, जिसके नतीजा में जो ड्राइवर था वो जख्मी हो गया, जिसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा जो है मुंतकिल कर दी गया। जबकि इसमें जो 40,000 के करीब जो ऑयल था वो इस वक्त बह रहा है, जबकि रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच गई है, जिनकी जानिब से अब ऑयल की जो मुंतकली का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। जबकि किसी भी शख्स को जो है वो मौका पर जो है वो नहीं आने दिया जा रहा। इस हवाले से जब हमारी रेस्क्यू 1122 और मोटरवे हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि मुंतकली का सिलसिला जो है ऑयल का वो अब दूसरा ऑयल टैंकर मंगवा लिया गया है, जिसमें जिस वक्त उसको मुंतकिल किया जा रहा है। किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के हवाले से तमाम सर एक्टिविटीज जो है इस वक्त हमने मुकम्मल कर ली हैं और किसी भी शख्स को जो है करीब नहीं आने दिया जा रहा। जी ठीक है, हाफिज हबीब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।